नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उवैस कादरी का मुकाब। देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पर प्रोग्राम खुशबुए रमज़ान। नाज़रीन, सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसकी दी हुई तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू है, बल्कि हम मिड तक पहुंच चुके हैं दूसरे अशरे के तकरीबन। तो तमाम अहबाब को मालूम है दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा है। तो हमारे प्रोग्राम की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है, हम हर प्रोग्राम में हर एपिसोड में हम नए से नए मेहमान लाते हैं और आपके सामने उनका तारुफ़ करवाते हैं। और कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ होती हैं जो कि ऑलरेडी पहले ही जानी पहचानी शख्सियात होती हैं, और किसी का सियासत के साथ ताल्लुक़ होता है, किसी का अपना मज़हब के साथ ताल्लुक़ होता है, किसी का रूहानियत के साथ ताल्लुक़ होता है, किसी का कानून के साथ ताल्लुक़ होता है। तो आज हमारे साथ बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। नाज़रीन, मग़फ़िरत का अशरा जारी सारी है। मग़फ़िरत के लिए नमाज़ें बजा, रोज़े बजा, हज बजा, ज़कात बजा, हर एक की अपनी फ़जीलत है। लेकिन मग़फ़िरत के लिए फ़कत ये ज़रूरी ही नहीं, यहाँ पर बस नहीं हो जाता, इसके अलावा भी बहुत सारे हकूक़ हैं जो हमें अदा करने होंगे, तो तब ही मग़फ़िरत होगी। अल्लाह पाक, हम भूखे हैं, हमने रोज़ा रखा है, ठीक है, वो उसकी शान फिर भी वराउल वरा है, उसकी ज़ात को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं, उसके बंदों के साथ हमारा बर्ताव क्या होता है, हकूक़ुल इबाद में हम क्या करते हैं, हम इस टॉपिक पर आज उलामा साहब के साथ भी गुफ्तगू करेंगे। आज के हमारे पहले मेहमान हैं, उनका मैं तारुफ़ करवा दूँ। नहायत काबिल साद एहतराम अज़ीम मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मज़हर इकबाल सुल्तानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे उनके साथ हमारे अगले मेहमान सना ख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, रमज़ान मुजाहिद कादरी साहब, मेरे भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है जिनका लॉ के साथ भी ताल्लुक़ है, कानून के साथ, रूहान अपना, और उसके अलावा समासी और सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं। और उसके अलावा वो प्रेसिडेंट हैं 110 ग्रुप के, चेयरमैन हैं, इंशाल्लाह CC 94 के उम्मीदवार हैं। पूछते हैं इंशाल्लाह ताला किस पार्टी की तरफ से होगा, खैर। और मोहम्मद बिलाल साहब, बिलाल यूसुफ़ज़ई साहब, सर थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी को होस्ट, मैं हूं आयशा नवाज़ और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ SD पर प्रोग्राम खुशबुए रमज़ान। जैसे कि हम हर प्रोग्राम जब शुरू करते हैं तो हम दरूद पाक की फ़जीलत से शुरू करते हैं। तो मैं दरूद पाक की फ़जीलत के हवाले से एक हदीस का मफ़हूम पेश करना चाहूँगी कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिन में 1000 मरतबा मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है तो उतनी देर तक वो मरेगा नहीं, उतनी देर तक उसको मौत नहीं आएगी कि जब तक वो जन्नत में अपना ठिकाना नहीं देख लेगा। सुबहान अल्लाह। और मैं यहाँ पे एक शेर पेश करना चाहूँगी कि नवाज़िशों पर नवाज़िशें हैं, नवाज़िशों पर नवाज़िशें हैं, अनायतों पर अनायतें हैं, नबी पर दरूद पढ़कर हम अपनी किस्मत जगमगा रहे हैं। अपने प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। हमारे दरमियान आज मौजूद हैं एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही आला मज़हबी स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सर, मेरा आपसे सवाल है कि नमाज के दौरान इंसान भूल जाता है नमाज, उसको भूल चूक हो जाती है, उस पर इस्लाम क्या कहता है, या हमारी जो शरीयत है वो क्या कहती है? जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह ताला हसन और जज़ाकुल खैर। मैं सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा और भाई अवैस का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिनकी वसातत से आज यहाँ गुफ्तगू का मुझे मौका मिला है। इस्लाम एक बहुत ही खूबसूरत मज़हब और दीन है, और अल्लाह वाहदहु शरीक के यहाँ ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा दीन है। और कुरान मुक़द्दस के अंदर इसके बारे में इरशाद भी फरमाया गया है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक जो दीन है इस्लाम वो अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है। इसमें जज़ा का तसव्वुर भी है, इसमें सज़ा का तसव्वुर भी है। इंसान गलती करता है, उस पर अल्लाह रब्बुल जलाल माफ़ भी कर देता है। इंसान कोई अच्छा अमल करता है, उस पर अल्लाह ताला जज़ा अता फरमाता है। हालत नमाज के अंदर निस्यान का आ जाना, भूल चूक का आ जाना, और इसके अलावा
کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ دو پہلو ہیں۔ ایک تو ویسے ہے نا انسان کو حالت نماز کے اندر خیالات آتے ہیں، تصورات آتے ہیں مختلف، تو اس حوالے سے شریعت نے جو حکم دیا ہے کہ نماز آپ جاری رکھیں، کوشش کریں جتنی آپ سے ہو سکتی ہے کہ آپ اس تصور کو ہٹائیں، اس دھیان کو ہٹائیں، جو خیال آپ کو بار بار آتا ہے آپ اسے ہٹائیں۔ اور باقی نماز کے اندر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی واجب رہ گیا ہے، اس حوالے سے سجدہ صاحب کا حکم ہے، اور اگر فرض رہ جائے تو ظاہری بات ہے پھر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور جیسے جیسے آپ نماز کے مسائل میں داخل ہوتے جائیں گے ایسے پھر اس کے مسائل اور اس کے دیگر جو ڈیفرنٹ جو جوابات وہ آتے جاتے ہیں۔ تاہم دو طرح، ایک تصور کا آنا اور دوسرا ویسے نماز کا بھول جانا۔ تصور کے آنے پر شریعت نے کہا ہے کہ آپ نماز جاری و ساری رکھیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بارہا قرآن مقدس میں نماز کا حکم بھی دیا گیا، اقیم الصلاۃ علی ذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اور درمیان میں سے کوئی واجب رہ جائے، کوئی فرض رہ جائے، اس کے الگ الگ پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ، بہت خوب ابتدا، اللہ آپ کو شامل رکھے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے اور پکا سچا نمازی بنائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ثنا خان مصطفیٰ، ہمارے بھائی ہیں۔ رمضان مجاہد قادری صاحب کون سا کلام سنائیں گے؟ جی میں اویس بھائی عمران عاجز صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا۔ جی بسم اللہ۔ اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ استاد محترم نے آپ کے حوالے سے بتایا اور اسی کاوش سے مجھے آج سٹی نیوز پر پڑھنے کا موقع ملا۔ حسنین کا بابا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سماعت کیجیے۔ لاج رکھ لیں لج نبھاویں تاج دارا سونیا، لاج رکھ لیں لج نبھاویں تاج دارا سونیا، اجڑے بیڑے نو وساویں، اجڑے بیڑے نو وساویں تاج دارا سونیا، لاج رکھ لیں لج نبھاویں تاج دارا سونیا، واسطائی بیمایا فاطمہ حسنین دا، واسطائی بیمایا فاطمہ حسنین دا، خیر پاویں خیر پاویں تاج دارا سونیا، لاج رکھ لیں لج نبھاویں تاج دارا سونیا، اپنے مکھڑے دی زیارت دے دے اس ناچیز نو، یا رسول اللہ اپنے مکھڑے دی زیارت دے دے اس ناچیز نو، روندے نینا نو ہساویں، روندے نینا نو ہساویں تاج دارا سونیا، لاج رکھ لیں لج نبھاویں تاج دارا سونیا۔ اور ویس بھائی شیر سماعت کرو، حضور دا امتی پاویں کرو حالات ماڑے نے پھر بھی ایک خواہش دل وچ ہوندی ہے، سماعت کرو۔ اور کیڑے در میں جاواں لے کے ہن فریاد نو، اور کیڑے در میں
تاجدارا سونیا. جزاک اللہ. بہت خوبصورت سبحان کلام. اللہ، جزاک اللہ. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے رمضان مجاہد قادری صاحب. آئیے چلتے ہیں اگلے مہمان کی طرف. بلال بھائی سر آپ امیدوار بھی ہیں اپنی سی سی کے چیئرمین کے، واللہ عالم الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، ہمیں تو فی الحال ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا گورنمنٹ نے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ السلام علیکم. پہلے تو میں بہت مشکور ہوں سٹی نیوز کا، اور اس کے بعد پھر آپ کا ویس بھائی کہ آپ نے اتنی وسعت دی مجھے یہاں پہ لانے کی. اور دوسرا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے، بسم اللہ. اور میں پریزیڈنٹ ہوں سی سی پریزیڈنٹ سی سی 94 کا. لیکن ووٹ میں نے پی ٹی آئی کو دیا تھا، لیکن شکوے بڑے ہیں، آپ اپنی ماشاءاللہ بات کو جاری رکھیں. اور شکوے تو ظاہر بات بنتے ہیں کیونکہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ جو کرنا ہے، اور کرپشن کے خاتمے کے لیے پھر وہ جو ہمیں سنٹاس دیا گیا ہے اس کو ہم نے عبور کرنے کے لیے جو ہمیں مشکلات کا سامنا ہے وہ سر جست ہے. صحیح. تو انشاءاللہ سلو اسٹڈی ون دا ریس، ہم کامیابی کی طرف گامزن ہیں. باقی پتھر تو پھر لگتے ہی لگتے ہیں سب کو. تو بتا سکتے ہیں ویسے کب تک امید ہے یہ اپنا بلدیاتی الیکشن کی؟ حکومت نے اس مرتبہ 30 دسمبر کو نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ جو پرانے بلدیات تھے ان کو بحال کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ 30 دسمبر 2021 کے بعد الیکشن کا شیڈول جاری ہوگا. اگر دوبارہ اناؤنسمنٹ ہی کرنی تھی یا ان کو بحال ہی کرنا تھا تو پھر کوئی ضرورت نہیں، پھر یہی چلتے رہنے تھے 5 سال بعد. بیسیکلی جو گورنمنٹ نے پہلے بلدیات کو ختم اسی لیے کیا تھا کہ ظاہری بات ہے اپوزیشن اور حکومت کا ایک جب تک سے ہمارا پاکستان کی بنیاد رکھی ہے ایک ان کا چلا آ رہا ہے کھلا تضاد. اور ہمارے جو بلدیات کا ادارہ تھا اس میں ٹوٹل ہماری اپوزیشن شامل تھی. صحیح. اور اس کو جو ہماری حکومت کے لیے کافی نقصان دہ تھی، اور اس بیس کو رکھتے ہوئے انہوں نے یہ قدم اٹھایا. اور اب ہمارے الیکشن کے دن قریب ہیں اور انہوں نے اس ادارے کو بحال کیا. اچھا، پہلے پچھلے سال بھی مجھے یاد پڑ رہا ہے سپٹمبر کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، پھر دسمبر کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، پھر اسی سال 2021 میں میرا خیال ہے کہ اپریل کی اناؤنسمنٹ کی گئی بلدیاتی الیکشن کی. یہ دیر ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ بیسیکلی جو ہے اناؤنسمنٹ تھی وہ حکومت کی طرف سے تھی، صحیح. اور جو اب اناؤنسمنٹ ہے وہ جوڈیشری کی طرف سے ہے. اوکے. سپریم کورٹ نے اس کو اس مرتبہ بلدیات کو نوٹیفائی کیا ہے کہ 30 دسمبر تک یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں چیئرمین، وائس چیئرمین، میئر، ڈپٹی میئر، ان سب کو بحال کیا جائے اور اس ادارے کو اس کے پروکار طریقے سے چلایا جائے. صحیح. جو کہ اس ملک کا سرمایہ ہے. صحیح. اور اس وجہ سے اب اس کو چلا کے اور اگلے جو الیکشن کی تیاری کو سرجست لایا جائے. جب الیکشن ہو جائیں گے اللہ آپ کو ون کرے، ہماری سے دعائیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر بڑی بڑی بوریاں بھی لگیں گی، بڑے نوٹوں کی بوریاں بھی کھلیں گی. کیا کہیں گے؟ 5 fingers not equal. صحیح. انشاءاللہ. لیکن اللہ ماشاءاللہ اکثریت ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ خواہ کوئی تہجد گزار بھی ہو نا وہ بھی بچ نہیں سکتا. پوچھیں کیسے؟ مجھ سے آپ کویشچن کریں. آپ جی آپ بتا دیں. سپوز میرا خود ایک پولیٹیکل فیملی سے تعلق ہے، جی. آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے. سپوز آپ نے 20 25 30 کروڑ پہ انویسٹمنٹ کیا ہے، جی ٹھیک ہے، جی جی آپ ایم این اے بن گئے ہیں، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کس لیے بنے ہیں؟ اگر خدمت خلق کے لیے بنے ہیں تو میرا تھا 20 25 کروڑ سے آپ سکول بھی بنا سکتے ہیں، ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں خدمت خلق کے لیے، ٹھیک ہے. تو اگر یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹمنٹ کیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو جب انویسٹمنٹ 30 کروڑ ہو گئی ہے تو اس کے بعد واپس بھی تو نکالنے ہیں یا نہیں نکالنے ہیں؟ تو وہ کیسے نکالیں؟ اتنی تو سیلری ہوتی نہیں ہے. جی بہت اچھا آپ کا کوشچن ہے. اور ہماری جو پارٹی کا موٹو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس نے جو 3 سال میں پروگرس دی ہے، انہوں نے یہ جو ایک جاگیردانہ نظام تھا اس کے خلاف ایک ایسا قدم اٹھایا، اور جس کو لیتے ہوئے جو ایک لوگوں کے دلوں میں تھا وہ آپ کی بات کہ ہم اس پہ انویسٹمنٹ کریں گے
بعد ہم اس کو ریکوری کریں گے. تو ہماری پارٹی نے, ہماری حکومت نے اس بار یہ کام نہیں کیا. نظام کے خلاف اقدام اٹھایا, بلال بھی ہمیں ابھی بھی فرما رہے ہیں. میں انشاءاللہ تعالی اسی کویسچن پر آپ کو بعد میں پھر ایک دوبارہ یاد کراؤں گا. یہاں پر ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر دوبارہ لوٹتے ہیں.